اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین۔ جی آیت نمبر 189۔ یسألونک، اے نبی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلہ چاند کے بارے میں۔ یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے آ کے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہیا وہ، مواقیت وقت بتانے کے لیے ہے، یعنی عبادت کے اوقات بتانے کے لیے ہے، للناسی لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے موسم بتانے کے لیے ہے۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ یہ اوقات بتانے کے لیے ہے اور حج کے لیے ہے۔ ولیسا، اور نہیں ہے، البر نیکی، بِأَن یہ کہ تأتوا تم آؤ، البیوتا گھروں میں، من ظہورہا اس کی پشتوں سے، اس کی بیک سائڈ سے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ پہلے وقت میں اگر لوگ حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتے تھے تو پھر دروازے سے گھر آنے کی بجائے کوئی ضرورت پیش آ جاتی، کوئی کام پڑ جاتا، گھر آنے کی ضرورت آتی کوئی پیش، تو اس طرح کرتے کہ گھروں کی بیک سائڈ سے چھتیں پھلانگ کے یا بیک سائڈ سے آ جاتے، دروازوں سے نہ آتے اور سمجھتے کہ یہ نیکی کا ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کی پچھلی سائڈوں سے آؤ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ لیکن اصل نیکی تو یہ ہے، من جو اتقوا پرہیزگاری اختیار کرے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جو حقیقی معنوں میں پرہیزگار بنے، اصل نیک تو وہ ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور آؤ گھروں میں، من ابوابہا اس کے دروازوں سے، یعنی دروازوں سے ہی گھروں میں آؤ۔ یہ تو ایک طریقہ ہی غلط ہے کہ چھتیں پھلانگ کے تم گھر آ رہے ہو، یا تم گھروں کے کوئی بیک سائڈ سے آ رہے ہو، یا چھپ چھپا کے آ رہے ہو، تو یہ بری چیز ہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا سکو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، فلاح پا سکو۔ وقاتلوا اور لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم اور اللہ کے رستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ ولا تعتدوا لیکن حد سے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب المعتدین زیادتی کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَقُتُلُوهُمْ اور انہیں قتل کر دو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ اور انہیں نکالو، مِنْ حَيْثُ جہاں سے، أَخْرَجُوكُمْ انہوں نے تمہیں نکالا۔ یعنی لوگ اگر تم سے جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تو تم بھی انہیں قتل کرو۔ اگر تمہیں فتنے کا ڈر ہے تو تم جہاں انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور جیسے انہوں نے تمہیں نکالا جہاں سے تمہیں نکالا تم بھی انہیں نکال دو۔ والفتنۃ اور فتنہ، اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے، یعنی قتل کے بدلے قتل، ایک قتل ہوگا تو وہ ایک خوف پیدا ہو جائے گا، ایک معاشرے میں رواج قائم ہو جائے گا کہ اگر ہم قتل کریں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ بدلے میں ہمارا قتل کر دیا جائے گا، تو پھر قتل سے لوگ باز ہو جائیں گے۔ اور اگر قتل فتنہ ہی بس لڑائی جھگڑے ڈالتے گئے تو وہ لڑائی جھگڑے بڑھتے جاتے ہیں، اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور اگر قتل ہو جاتا ہے تو پتہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ قتل کے بدلے قتل ہے، ایک قتل کوئی کرے گا تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، تو لوگ قتل کرنے سے باز رہیں گے، اس گناہ سے ہٹے رہیں گے۔
ولا تقاتلوہم اور نہ تم ان سے لڑو عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس حتیٰ یقاتلوکم یہاں تک کہ وہ لڑیں فیہ اس میں، اور تم ان سے اس وقت تک مسجد حرام کے پاس تک نہ لڑو جب تک وہ تم سے نہ لڑیں۔ فإن قاتلوکم پھر اگر وہ تم سے لڑائی کریں فقتلوہم تو تم بھی انہیں قتل کر دو۔ کذالک جزاء الکافرین کافروں کی یہی سزا ہے، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ فإن پھر اگر انتہوا وہ باز آ جائیں فإن اللہ پھر بے شک اللہ غفور الرحیم بڑا ہی معاف کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر اگر وہ جنگ سے لڑائی سے باز آ جاتے ہیں تو پھر اللہ بھی بڑا معاف کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وقاتلوہم اور تم ان سے لڑو حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے باقی فتنۃ فتنہ ویکون الدین اور ہو جائے دین للہ اللہ کے لیے، اور تم ان سے اس وقت تک لڑو حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فإن انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں فلا عدوان بس نہیں ہے زیادتی الا مگر علی الظالمین ظالموں پر، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو پھر ظالموں کے علاوہ کسی پر زیادتی نہیں کرنی۔ جی سبق دوبارہ سن لیں۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیں کہ یہ لوگوں کے اوقات بتانے کے لیے ہے، عبادت کے وقت بتانے کے لیے اور حج کے موسم حج کے اوقات بتانے کے لیے ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پشتوں سے داخل ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ لیکن نیکی تو یہ ہے جو کوئی پرہیزگاری اختیار کرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور گھروں میں اس کے دروازوں سے داخل ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ اور تم انہیں قتل کر دو جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تم بھی انہیں نکال دو، کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو، حتیٰ یقاتلوکم فی یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں۔ فإن قاتلوکم فقتلوہم پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو۔ کذالک جزاء الکافرین بس کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ فإن انتہوا فإن اللہ غفور الرحیم پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فإن انتہوا فلا عدوان پھر اگر وہ باز آ جائیں تو نہ تم زیادتی کرو الا علی الظالمین مگر ظالموں پر۔ جی اتنا کافی آیت نمبر 193 تک 189 سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔